اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، آج ہمارے سلیبس میں شامل نظم وحدانیت کا آخری لیکچر، اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ مست توکلی اپنے احساسات کا کس طریقے سے اظہار کر رہا ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مست توکلی اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کس انداز میں کر رہا ہے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، یہ جو تعریف ہوتی ہے، یہ جو اللہ کی حمد ہوتی ہے، اصل میں اس کا مقصد صرف اللہ کی تعریف کرنا ہی مقصود نہیں ہوتا، بلکہ انسان اس سے اپنا مقصد نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انسان کا مقصد اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن اس میں کیا مقصد رکھتا ہے اپنا؟ اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کی حمد کی جائے، جہاں اللہ کی تعریف کی جائے، وہاں اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت سے درگزر بھی مانگی جائے کہ اے خالق کائنات، تو ہمارے گناہوں کے اوپر درگزر فرما۔ انسان تعریف کر رہا ہے۔ پہلے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے شعر پڑھے تھے، ان اشعار میں یہی چیز ہمیں محسوس ہوئی تھی کہ شاعر اللہ کی تعریف کر رہا ہے، کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ کبھی اس کو پھولوں میں رب نظر آیا، کبھی صحراؤں میں نظر آیا، کبھی بہتے ہوئے جھرنوں میں نظر آیا، کبھی اڑتے ہوئے پرندوں میں نظر آیا، کبھی پرندوں کی چہچہاہٹ میں نظر آیا، کبھی ٹیکنالوجی میں نظر آیا، کبھی جہازوں میں نظر آیا، کبھی ہوا کے چلنے میں نظر آیا۔ تو آخر میں چل کر نظم میں شاعر اپنا مقصد رکھتا ہے کہ اے خالق کائنات، میری تعریف کرنے کا مقصد تو جانتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ یہی مقصد ہے کہ اے خالق کائنات، تو اپنی پہچان کرانا چاہتا تھا اور مجھے تیری پہچان ہو گئی، میں تیری ذات کو جان گیا ہوں۔ اور اب اے خالق کائنات، جب تک میں تیری ذات کو پہچانے بغیر جیتا رہا، میں ان گناہوں سے تیری معافی طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے اپنے گناہوں کا جو ہے نا معافی چاہتا ہوں۔ اور شاعر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے، جب قیامت کی آئے گی ساتھ، دید سے اپنی بہرہ فرما۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایمان والوں کو روز محشر والے دن اپنا دیدار کراؤں گا۔ ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن لوگوں نے اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، یعنی انبیاء کی اطاعت کی، نیک کام کرتے رہے، متقی اور پرہیزگار رہے۔ اور جب قیامت کی آئے گی ساتھ گھڑی، دیر سے اپنی بہرہ ور فرما۔ دیکھیے، ہم آج کے دور کے لوگ یقیناً ہم خطاکار اور گناہگار لوگ ہیں، لیکن پھر بھی گناہگار ہوتے ہوئے جب ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے گناہوں کے اوپر درگزر فرما، یا پھر اے رب کائنات، تو روز محشر والے دن ہمیں اپنی دید کرا، اپنا دیدار کرا، ہم تیری ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک عام آدمی خالق کائنات کو کیسے دیکھ پائے گا جو کہ گناہگار ہے؟ اصل میں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ روز محشر والے دن، جب تو روز حساب کا دن ہوگا، اے خالق کائنات، جب تو سب کو لائن اپ کر دے گا، جب سارے لوگ تیرے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان میں ایک میں بھی ہوں گا، تو میرے گناہوں کے اوپر درگزر کرنا اور مجھے اپنا دیدار کرانا۔ یعنی شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ میرا شمار بھی ایمان والوں میں کرنا، اور ایمان والوں میں کیسے شمار ہوتا ہے؟ یعنی اے رب کائنات، تو میرے گناہوں کے اوپر درگزر فرمانا۔ شاعر اس شعر کے اندر مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں، وہ ان کے بارے میں بات بتاتے ہوئے ہمیں کہتا ہے کہ دیکھیں، اس دھرتی کے اندر ہم لوگ بہت گناہ کرتے ہیں، اللہ کی حکم دوری کرتے ہیں، جانے انجانے میں ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، تو دیکھیں ہم اس کو اپنا وتیرہ نہ بنا لیں۔ نہیں معلوم نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس وقت ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں۔ ہم جوانی میں ہیں تو بھی ہمیں جو ہے نا اللہ رب العزت کے آگے جھکتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ جب یہ شاعر کہتا ہے کہ موت کا کوئی وقت جو ہے نا ہمیں معلوم نہیں، تو جانتا ہے، یا اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو اے خالق کائنات، روز محشر والے دن اپنی دید کرانا ہمیں۔ اگر رب کائنات اپنی دید کرا دیتے ہیں، یعنی شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اے خالق کائنات، میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دینا۔ اور یہاں پر چھٹے شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ مثل مجنوں کے منہ جنوں سما،
مثل مجنوں کے ہوں جلو سما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا۔ یہ شعر کے اندر دیکھیں شاعر نے کس طریقے سے اپنے آپ کو گناہگار کہا ہے، اور مثل مجنوں کے ہوں جلو سما، اے رب کائنات میں مارا مارا پھر رہا ہوں، میں تیری تلاش میں پھر رہا ہوں، اگرچہ دنیا داری نے مجھے غافل کر رکھا ہے، اگرچہ دنیا داری نے مجھے تیری یاد سے غافل کر دیا، اگرچہ دنیا داری نے مجھے بہکا دیا ہے، مگر اے خالق کائنات اب جب مجھے تیری پہچان ہوئی ہے، اب میں اپنے گناہوں کے اوپر اب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اے پاک پروردگار میرے اوپر کرم فرما، مثل مجنوں کے ہوں جلو سما، میں مارا مارا پھر رہا ہوں، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں، جس طرح مجنوں اپنے محبوب کو اپنی لیلا کو تلاش کر رہا تھا۔ اے خالق کائنات اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مجنوں بن کے رہوں گا، میں دیوانہ بن کے رہوں گا، میری زندگی کا سارا مقصد تیری ذات ہوگی، میں گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، میں بھٹکا ہوا ہوں، لیکن اب میں بھٹکا ہوا نہیں رہا، کیونکہ اب مجھے تیری پہچان ہو گئی ہے، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا، اور یقیناً تیری ہی ذات ہے جو ہمارے گناہوں کے اوپر درگزر فرما سکتی ہے۔ اگر ہم تیرے دروازے پر نہ آئیں تو اے خالق کائنات تو بتا کہ ہم اور کہاں جائیں، تیرے سوا تو ہمارا اور در ہے ہی نہیں، جب تیری ہی ذات ہے جو ہمارے گناہوں کے اوپر کرم فرمائے گی۔ تو جب ہی شاعر کہتا ہے کہ میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا، میں تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، اور اے خالق کائنات تو نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب آپ گناہوں کی وہ جو ہے نا گٹھڑی اٹھا کر میرے دروازے پہ آ جاتے ہو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہو، تو اے ایمان والو میں آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ شاعر اللہ کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اب مارا مارا پھر رہا ہوں، میں سر سجدے میں گرا دیا ہے میں نے، اور میرا مقصد کیا ہے؟ اے خالق کائنات تیری خوشنودی ہے، میں تیری کرم نوازیوں کا طلبگار ہوں، جتنا بنا ہے کام وہ تو نے بنا دیا، جتنا بنا ہے کام وہ تو نے بنا دیا، ورنہ میری اوقات ہے میری مجال کیا۔ اب دیکھتے ہیں 7ویں شعر میں شاعر کیا کہتا ہے، اور اس نظم کا آخری شعر اور ہمارے سلیبس کی آخری نظم جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہو جائے گی اس شعر پر، باوجود یہ کہ پرہوسیاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ یقیناً شاعر اس شعر کے اندر دیکھیں، یہاں پر بھی شاعر نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، یہاں پر بھی اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور اس شعر کے اندر پرہوسیاں سے اسیاں بہت زیادہ گناہ، وہ کہتا ہے کہ میرا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، مگر اے خالق کائنات میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ اور یقیناً رب کائنات کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان لا علمی میں بے تحاشا گناہ کر جاتا ہے۔ دیکھیں انسان کو جب طاقت ملتی ہے دھرتی کے اوپر اور وہ زمانے کے اوپر ستم ڈھانا شروع کر دیتا ہے، بیسیکلی وہ شعوری سچویشن نہیں ہوتی اس کی، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ لا علمیت میں ہوتا ہے۔ علم یہ ہے، اس طرح فرمایا جاتا ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ کی دلائی کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اور ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی ماضی کی تمام باتوں کا اعتراف کرتا ہوں، ماضی کے تمام واقعات کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے میرے گناہوں کا اعتراف ہے، باوجود یہ کہ پرہوسیاں سے میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، میرا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، بالکل ایسے جس طرح پوری کائنات گناہوں سے بھر دی جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل میرے جسم کی روم روم گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ اے خالق کائنات پھر بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مایوس ہونا سکھایا نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا آپ اس پر نادم ہوں، اور آئندہ کے لیے رب کائنات سے آپ اپنے سیدھے راستے پر چلنے کا وعدہ کریں۔ اور خالق کائنات تو وہ ہے جو کہ بہت رحیم ہے، وہ ایسی ذات ہے جس نے اپنے سیدھے ہاتھ کے اوپر مہر لگا دی ہے رحمت کرنے کی، اور یقیناً وہ رحمت سے پیش آتا ہے۔ اگر وہ رحمت سے پیش نہ آتا تو یاد رکھیں عزیز طلبہ، ہم لوگ کیا ہوتے؟ ہم لوگ آج اس سچویشن میں نہ ہوتے، ہم گناہ بھی کر جاتے ہیں، مگر پھر بھی رب کریم کی رحمت دیکھیے کہ وہ ہمیں عطا کرتا چلا جاتا ہے، باوجود یہ کہ پرہوسیاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے تیری رحمت کی خواہش ہے، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اے خالق کائنات تو یقیناً ہماری ذات کے اوپر کیا کرے گا؟ درگزر فرمائے گا، کیوں؟ کیونکہ تو رحیم ہے۔ اور تیسری بات شاعر یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تو نے محمد
से इस उम्मत के ऊपर रहमत करने का वादा कर रखा है। ऐ खालिक कायनात, मैं वादा करता हूँ मैं आतिउल्लाह व आतिउर रसूल के ऊपर अमल करूँगा, मैं आज से इस अहद के ऊपर कायम रहूँगा। ऐ खालिक कायनात, तू मेरी ज़ात के ऊपर मुझ पर करम फरमाना। ऐ रब्बे कायनात, अगर तूने करम ना फरमाया तो मैं फिर कहीं का नहीं रहूँगा। ऐ खालिक कायनात, तेरे सिवा हमारा कोई भी नहीं है। ऐ खालिक कायनात, हम तेरी ज़ात के आगे से झुकते हैं, तेरी ज़ात को सजदा करते हैं और तेरी ही रहमत के तलबगार हैं। देखें अज़ीज़ तलबा, आप लोगों ने भी जो है ना ये देखना है कि ये ज़िंदगी न जाने किस वक्त ख़त्म हो जाए। इससे पहले कि वो मौत का परवाना लेकर फरिश्ता आ जाए, हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, हमें इस धरती पर आने के मकसद को समझना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस लाइल्मियत में, इस गफलत में हम उम्र गुजार के चले जाएं और रोज़े महशर वाले दिन हमें पछताना पड़े। यकीनन मौत तो सबको आनी है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। इससे पहले कि मौत का परवाना लेकर फरिश्ता आ जाए, इससे पहले कि हमारी ज़िंदगी की शाम हो जाए, हमें जाग जाना चाहिए। अगर हम जाग जाते हैं, अगर हम शऊर की तरफ लौट आते हैं, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हौसले बढ़ा दिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह की रहमतें आपके लिए हैं, आपका शुमार ईमान वालों में होगा, और जिन लोगों का शुमार ईमान वालों में होता है खालिक कायनात उनके ऊपर इनामात की बरसात कर देते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे और हम सबको जो है ना उन लोगों के रास्तों पर चलाए जिनके ऊपर उसने अपने इनामात किए हैं। अस्सलाम वालेकुम।